اردو کے ساتھیوں السلام علیکم۔ دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل جیمی ایڈمز، کرس گیل، مائیکل ہولڈنگ، کوٹلی واش، یوسین بولٹ جیسے عظیم کھلاڑیوں کی سرزمین اور کیریبین جزائر میں رقبے کے لحاظ سے تیسرا بڑا جزیرہ اور خوبصورت ملک جمیکا ہے۔ ویورز، آج کی میری یہ ویڈیو جمیکا کی تاریخ، جمیکا میں واقع مشہور سیاحتی مقامات اور جمیکا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ہے، لیکن حسب معمول چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ نیوز اردو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ شمالی بحرہ اوقیانوس اور بحرہ ہند میں بے پناہ چھوٹے چھوٹے جزائر شمالی اور جنوبی امریکہ کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جزائر شمالی اور جنوبی امریکہ کے درمیان 2500 میل تک لمبائی اور 160 میل تک چوڑائی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان جزائر میں کیوبا، ہسپانیولا کے بعد تیسرا بڑا جزیرہ جمیکا ہے۔ 10,991 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا جمیکا رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 160ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ جمیکا کی آبادی 28,81,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے جمیکا دنیا میں 139ویں نمبر پر آتا ہے۔ جمیکا 6 اگست 1962 کو باقاعدہ طور پر برطانیہ سے آزاد ہوا۔ جمیکا کی کرنسی جمیکن ڈالر ہے۔ ایک جمیکن ڈالر پاکستانی 90 پیسے کے برابر ہے۔ جمیکا میں آباد لوگوں کی زیادہ تر تعداد کالے افریقیوں کی ہے۔ جمیکا کی باضابطہ زبانیں انگلش اور جمیکن ہیں۔ جمیکا میں آباد لوگوں کی 92% تعداد عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ 1.1% لوگوں کا تعلق راستہ فیرین، 6.5% لوگوں کا تعلق دیگر مذاہب سے، جبکہ 23% لوگوں کا تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ جمیکا کا دارالحکومت اور ملک کا سب سے بڑا شہر کنگسٹن ہے۔ 1494 عیسوی میں کرسٹوفر کولمبس پہلا یورپی شخص تھا جس نے کیریبین آئیلینڈز کو دریافت کیا۔ یورپی لوگوں میں سب سے پہلے اسپینش لوگ ان جزائر پر آ کر آباد ہوئے اور انہوں نے ان جزائر کو اپنا نو آبادیاتی بنایا۔ جب ہسپانوی لوگ ان جزائر پر آ کر آباد ہوئے تو یہاں کے آبائی لوگ وبائی بیماریوں کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں مر چکے تھے۔ اسپینش لوگ افریقہ سے غلام خرید کر ان جزائر پر لے کر آتے اور ان سے بطور لیبر کام کرواتے۔ ہسپانوی لوگوں نے جمیکا کو سینٹیاگو کا نام دیا۔ 1655 میں جب برطانوی لوگوں نے اس جزیرے کو اسپینش لوگوں سے حملہ کر کے چھین لیا تو انہوں نے سینٹیاگو سے نام تبدیل کر کے جمیکا کر دیا۔ اسپینش نو آبادیاتی کے دوران جمیکا کا دارالحکومت سینٹ جیمز تھا۔ 1660 عیسوی میں جمیکا کی آبادی صرف 6,000 افراد پر مشتمل تھی۔ ان میں 4500 سفید اور 1500 کالے افریقی جمیکا میں آباد تھے۔ 1670 کی دہائی میں برطانوی نو آبادکاروں نے شوگر کین کے پودے اگانا شروع کیے تو وہ اور تعداد میں افریقی غلام خرید کر یہاں لے کر آئے۔ اس طرح افریقیوں کی تعداد یہاں کی آبادی میں اکثریت اختیار کر گئی۔ اس عرصے میں شوگر پروڈکٹس جمیکا سے سب سے زیادہ برآمد کی جاتی تھیں۔ 1692 میں آنے والے زلزلے کی وجہ سے جمیکا کا جزیرہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ 17ویں صدی میں آئرش لوگوں کی کافی ساری تعداد بھی جمیکا میں آباد تھی۔ اس وقت آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد جمیکا کی کل آبادی کا تیسرا حصہ تھی۔ آئرش لوگ ایک معاہدے کے تحت برطانوی فوج کا حصہ بنا کر لائے گئے۔ ان میں زیادہ تر آئرش لوگ آئرلینڈ سے سیاسی قیدی بنا کر یہاں پر لا کر آباد کیے گئے۔ آئرش لوگ 18ویں صدی کی آخری دہائی تک جمیکا میں آ کر آباد ہوتے رہے۔ 1655 میں برطانیہ کے حملے کے بعد اسپینش جب یہاں سے نکلے تو انہوں نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے۔ یہ تمام غلام فرار ہو کر یہاں کے قدیم ٹائنو اور میرونز لوگوں کے ساتھ جا کر پہاڑی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ غلامی کے اس دور میں میرون لوگوں نے اندرونی جمیکا میں آزاد علاقے قائم کیے۔ میرون لوگوں نے 1838 اور 1839 میں برطانیہ کے خلاف مختلف جنگیں لڑیں۔ برطانوی نو آبادکاری کے پہلے 200 سال جمیکا دنیا میں سب سے زیادہ شکر برآمد کرنے والا ملک تھا۔
1820 سے 1824 کے دوران جمیکا سالانہ 77,000 ٹن شکر پیدا کرتا تھا۔ 1845 میں برصغیر اور 1854 میں چائنا سے برطانیہ کافی تعداد میں لیبر یہاں لے کر آیا۔ اس وقت بھی جمیکا میں چائنیز اور جنوبی ایشیائی لوگوں کی کافی ساری تعداد آباد ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں افریقی کالوں کی تعداد یہاں کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ تھی۔ 1807 میں برطانوی پارلیمنٹ کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا۔ اس بل کے تحت غلامانہ نظام ختم کر کے تمام لوگوں کو برابری کا حق دے دیا گیا، لیکن اس قانون کو 1838 میں جمیکا اور دوسرے کیریبین جزائر میں لاگو کیا گیا۔ 1834 کے اعداد و شمار کے مطابق جمیکا کی کل آبادی 3,71,070 افراد پر مشتمل تھی۔ ان میں 15,000 سفید لوگ، 5,000 آزاد افریقی اور 3,11,070 افریقی غلام تھے۔ 1858 تک جمیکا فیڈریشن آف دی ویسٹ انڈیز کی ایک سلطنت تھا۔ جمیکا نے باقاعدہ طور پر 1862 میں برطانوی راج سے آزادی حاصل کی۔ اس وقت جمیکا کامن ویلتھ نیشنز کا حصہ ہے۔ ملکہ الزبتھ II ملک کی بادشاہ ہیں۔ جمیکا میں 2 سیاسی پارٹیاں، پیپلز نیشنل پارٹی اور جمیکا لیبر پارٹی کام کر رہی ہیں۔ 2016 سے جمیکا لیبر پارٹی ملک کی حکمران ہے۔ جمیکا کے پڑوسی ممالک میں کیوبا، ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک ہے۔ جمیکا سمندر کی نوک سے اٹھتی ہوئی ایک ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے۔ جمیکا کا آدھے سے زائد رقبہ 1,000 فٹ کی بلندی سے اوپر ہے۔ جمیکا کے ساحل سیاحتی لحاظ سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ بلیو ماؤنٹین پیک جمیکا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ اس چوٹی کا شمار کیریبین جزائر کی اونچی چوٹیوں میں ہوتا ہے۔ بلیو ماؤنٹین جمیکا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے۔ جمیکا کی ساحلی پٹی 1,022 کلومیٹر لمبی ہے۔ جمیکا کے ساحلوں کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ساحلوں میں ہوتا ہے۔ نیگریل بیچ جمیکا کا سب سے خوبصورت ساحل ہے۔ نیگریل بیچ کے ساتھ کافی سارے ریسٹورنٹس موجود ہیں۔ نیگریل بیچ کو یہ نام ہسپانوی لوگوں نے یہاں پر موجود کالی پہاڑیوں کی وجہ سے دیا۔ نیگریل کو 1950 کی دہائی میں سیاحتی مقام کے لحاظ سے بہت زیادہ شہرت ملی۔ نیگریل بیچ کا شمار دنیا کے 10 خوبصورت ترین ساحلوں میں بھی ہوتا ہے۔ جمیکا میں 2 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کے علاوہ مختلف نیشنل پارکس، جنگلی تحفظ کی اماجگاہیں اور سمندری تحفظ کی اماجگاہیں موجود ہیں۔ بلیو اینڈ جان کرو ماؤنٹین نیشنل پارک جمیکا میں واقع ایک نہایت ہی خوبصورت پارک ہے۔ یہ پارک 495 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو کہ جمیکا کے کل رقبے کا 4.5% بنتا ہے۔ یہ پارک پوری دنیا میں یہاں پر پائے جانے والے نباتات اور حیوانات کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس پارک کو 3 جولائی 2015 کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ ڈانس ریور فالز جمیکا میں واقع سیاحوں کے لیے سب سے قابل کشش مقام ہے۔ یہ آبشار قدرتی طور پر 580 فٹ کی بلندی پر موجود ہے۔ ڈن آبشار سے پانی نہایت ہی خوبصورت انداز میں گرتا ہے، جیسے کسی انسان نے اپنے ہاتھوں سے سیڑھیاں بنائی ہو اور ان کے اوپر سے پانی گزر کر نیچے آ رہا ہو۔ ڈن ریور فالز کی خوبصورتی دیکھ کر ایک دفعہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ریگی باب مارلے میوزیم ریگی میوزک سپر سٹار کا سابقہ گھر ہے۔ یہ میوزیم دارالخلافہ کنگسٹن میں واقع ہے۔ کنگسٹن میں سب سے زیادہ سیاح اس میوزیم کا سفر کرتے ہیں۔ ڈولفن کاو جمیکا جمیکا میں واقع سمندری سیاحتی مقام ہے۔ ڈولفن کاو میں سیاحوں کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک قدرتی ماحول میں ڈولفن کے ساتھ کھیل سکیں اور تیراکی کر سکیں۔ ڈولفن کے ساتھ تیراکی کر کے آپ کو یہ موقع بھی ملتا ہے کہ آپ کیریبین ڈولفن کے ارتقاء کے عمل کے بارے میں جان سکیں۔ جمیکا میں ٹورزم، فارمنگ اور کانکنی سب سے بڑے کاروبار ہیں۔ شوگر کے علاوہ کیلا، کافی اور یہاں کا میٹھا آلو جمیکا کی سب سے اہم پیداوار ہیں۔ جمیکا کا ریگی میوزک بہت مشہور ہے۔ یہ میوزک سٹائل 1950 اور 60 کی دہائی میں جمیکا میں متعارف کروایا گیا۔ سب سے مشہور ریگی سٹار باب مارلے تھے۔ باب مارلے کا تعلق وائلرز گروپ سے تھا۔ جمیکا میں 250
مختلف اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ ان میں 126 ایسی اقسام ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں پائی جاتی۔ جمیکا میں مغربی ہیمسفیئر کے علاقے میں دنیا کی دوسری بڑی تتلی ہومرس سویلو پائی جاتی ہے۔ اس تتلی کے پر 6 انچ تک چوڑے ہوتے ہیں۔ جمیکا میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ پر مربع میل چرچز کی تعداد ہے۔ اس وقت جمیکا میں 1600 کے قریب چرچز موجود ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جمیکا کا پرچم 3 مختلف رنگوں کالے، سبز اور پیلے رنگ پر مشتمل ہے۔ کالا رنگ جمیکا کے باسیوں کے سخت جان ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، سبز رنگ امید کی علامت اور پیلا رنگ خوشحالی اور خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جمیکا ویسٹ انڈیزین ممالک میں پہلا ملک تھا جس کی اپنی ویب سائٹ تھی۔ جمیکا نے 1994 میں اپنی ویب سائٹ بنائی۔ اس ویب سائٹ کا نام jamaicatravel.com ہے۔ جمیکا سے تعلق رکھنے والے رنر یوسین بولٹ دنیا کے سب سے تیز آدمی ہیں۔ یوسین بولٹ نے مختلف رننگز میں کافی سارے ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں۔ یوسین بولٹ 21 اگست 1986 کو جمیکا میں پیدا ہوئے۔ 2008 کے اولمپک گیمز میں یوسین نے 3 گولڈ میڈل جیتے۔ یوسین بولٹ دنیا کی تاریخ میں پہلے ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے 100 میٹر اور 200 میٹر ریس میں ریکارڈ ٹائم میں گولڈ میڈل جیتے ہیں۔ جمیکا کا شمار دنیا کے 5 قابل کشش سیاحتی ممالک میں ہوتا ہے۔ جمیکا کیریبین جزائر میں انگلش بولنے والا واحد جزیرہ ہے جس نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہوا ہے۔ جمیکا نے 1998 میں فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا۔ جمیکا برطانوی نو آباد کار ممالک میں پہلا ملک تھا جس نے 1688 میں اپنا ڈاک سسٹم شروع کیا۔ جمیکا بلیو ماؤنٹین کافی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بلیو ماؤنٹین کافی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مس ورلڈ کے ٹائٹل جمیکا کی خواتین 3 دفعہ جیت چکی ہیں اور 3 دفعہ جمیکا اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر رہا ہے۔ کرکٹ کی تاریخ کے بے شمار کرکٹرز پیدا کرنے والا جمیکا جمی ایڈمز، کرس گیل، کوٹلی واش، مائیکل ہولڈنگ اور بہت سارے عظیم کھلاڑیوں کی سرزمین ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو جمیکا کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔